یہ فرمائیے گا عوان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک کروشل فیز میں داخل ہو گیا ہے، اور اس وقت کرونا کے اوپر بات ہونی چاہیے، باقی پولیٹیکل معاملات کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کرونا کو چھوڑ کے کبھی اس سی ایم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس سی ایم کی شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ پی ڈی ایم پہ بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ کسی کو ایکٹر کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت تو ہارمنی چاہیے، ایک اتحاد چاہیے، تو اتحاد کیوں نہیں؟ نہیں دیکھیں، جو چیز جس وقت چل رہی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی تھی. کل پرائم منسٹر نے اس کی میٹنگ ہیڈ کی، بڑے فیصلے کیے، آپ کے سامنے ہیں وہ فیصلے. اور جس جگہ وہ آج اناگریشن پہ گئے ہوئے تھے اس جگہ ان سے سوال بھی ہوئے اور میڈیا ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا، جیسے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ مجھ سے بھی سوال کر رہے تھے دن کورونا. تو لوگ یہ پوچھ رہے تھے نا کہ ویکسین کیوں نہیں ہے. ویکسین کی پوری بات بتائی گئی تھی اور بتایا گیا کہ انشاءاللہ تعالی اگست کے اینڈ تک 3.5 کروڑ ویکسین پاکستان ہوگی. اس وقت اب آج 40+ کو اس کی رجسٹریشن کھول دی گئی ہے. انگلینڈ جیسا ڈیولپڈ ملک ہے اس کی جو رول آؤٹ ہے وہ بھی ابھی 45+ پہ نہیں پہنچا ہے. پاکستان کی 40+ پہ انہوں نے اس کی شروع کر دی اور اگلے مہینے ان کی لگنے لگ جائے گی. 50 سے 60 کی آپ کی اگر رجسٹریشن ہوئی یا واک ان کرے آپ کی ویکسین لگ جائے گی. ویکسین میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ان ممالک میں ایک پرسیپشن ہے کہ بیسیکلی نیب کے خوف سے کسی سیکٹری نے دستخط نہیں کیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سر، دنیا میں آپ اپنا اندازہ بھی لگائیں نا، ہم انڈر ڈیولپ ملک ہیں. جب دنیا میں ویکسین بننی شروع ہوئی تھی ابھی یہ فائدہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ابھی بننی شروع ہوئی ہے. تو اس وقت لوگوں نے بیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ڈیولپڈ ملکوں نے اس وقت اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی تھی. ہمارے ملک کے پاس تو وہ وسائل نہیں، جتنے بھی انڈر ڈیولپ ملک ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے نیپال ہے، سری لنکا ہے. تو آج ہم لے رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی شارٹیج نہیں ہے. جتنے لوگ آج تک کسی سے آپ نے سنا کہ ہمارے پاس گئے اور ہمیں ویکسین نہیں لگی ہے، کیا یہ آپ نے سنا کہ اس کے انتظامات برے تھے؟ این سی او سی ماڈل تو کامیابی کا بھی نہیں ہے ابھی. سر یہ دیکھیں جو رجسٹریشن ہے اب یہ دو طرف چیز ہے سر، دو طرف چیز ہے. اس کو ذرا سمجھیے، دنیا میں بھی یہ چیز دنیا کے سامنے بھی آ رہی ہے، ہمارے سامنے بھی یہ چیلنجز آ رہا ہے اور ہم میڈیا کو درخواست بھی کریں گے اس کے اوپر پراپر ایک کمپین چلائے کہ لوگ اپنے آپ کو ابھی تک رجسٹر نہیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، جو ہم نے 70+ کھولی تھی اس میں سے 7 to 10% لوگوں نے رجسٹر کرایا. پھر ہم سمجھ رہے تھے 60 to 70 ہوگا تو ریشو بڑھ جائے گی کیونکہ اس بریکٹ میں لوگ زیادہ آتے ہیں، بٹ وہی 7 to 10%. پھر ہم نے 50+ کھولی. رجسٹریشن کی طرف کیوں جاتے ہیں سر؟ آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہے، نادرا کے پاس جائیں آپ پولیو کی طرح لوگوں کے جا کے بزرگوں گھروں میں. سر یہ ابھی دیکھیں، یہ نیکسٹ فیز میں یہ بھی دیکھیں. ابھی ہم لوگ یونین کونسل لیول تک پہنچ گئے ہیں 60+ کے لیے. یونین کونسل میں جا کے لوگ اپنی ویکسینیشن کر رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں. سر ابھی جو پوری دنیا میں جس طرح کرونا کو پاکستان میں ٹیکل کیا گیا ہے، دنیا میں ہم 4تھے نمبر پہ ہیں جنہوں نے کرونا کو جس اچھی طرح ہینڈل کیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ لے کے آنا، اس کے اندر دوبارہ SOPs کا اندر شامل کرنا، لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا. یہ دیکھیں نا، اگر آج ہماری اکانومی نے وی شیپ میں ریوائیول کیا ہے تو وہ پالیسیز ہی ہیں، تو اور کیا چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا رول آؤٹ اور تیز ہوگا. بٹ آئی وانٹ کہ میڈیا بھی ہمارا اس میں چوتھا ستون ہے جمہوریت کا میڈیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی اس میں ہمارا ساتھ دے. اور ویکسین نہیں لگا سکتے نا، لگا سکتے نا بنا سر کمپین لوگوں کو تیار کرنا. دیکھیں جاوید بھائی، آپ یہاں آگے لوگوں کے دماغ چینج نہیں کر سکتے، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. ہر کوئی جب اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اوپینین میکنگ بنتی ہے نا، لوگوں کا دماغ اس طرح متوجہ ہوتا ہے. تو جو رول آؤٹ پہلے کم تھا آہستہ آہستہ اب زیادہ ہونے لگ گیا. تو آئی وانٹ کہ میڈیا بھی، ہم بھی گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے. جیسا یہ فرمائیے گا سر، یہ فوج ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے اور ایک بڑی فورس ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان کے بڑے بڑے جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، اب سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا اس قسم کی جو پینڈیمک ہے وہ آئی، تو اس میں فوج کو استعمال تو کرنا پڑتا ہے اسٹیٹ کو. لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گیا ہے اور یہ فیلئر کی نشانی ہے کہ فوج کو بلانا پڑ گیا؟ نہیں دیکھیں، دو بنیادی چیزیں پہلے تو دیکھنی پڑے گی. پاکستان 125 ممالک میں سے ویکسین لگانے والا 123واں نمبر ہے. ٹھیک، تو ہماری بالکل، اور وہ بھی جو ہے وہ صرف جو اللہ واسطے دی ہوئی کسی نے وہی لگ رہی ہے. پرچیز کتنی کی اس میں سے ابھی تک یہ بتائیں. وہ پرچیزنگ کا ساتھ 6 مہینے کسی سیکٹری نے دستخط نہیں کیے. دیکھو میری گزارش سن لینا، اس وجہ سے لیٹ ہو. یہ اگر نہیں کیے تو 6 مہینے گورنمنٹ سوئی رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ گورنمنٹ کو 6ویں دن دیکھنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو 60 دن بعد ہی دیکھ لینا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں نیب پکڑ لے گی ہمیں. نہیں، نیب پکڑ لے گی تو آپ کو پھر دیکھنا ہے نا کہ کیا کرنا ہے، اور آپ نہیں کر رہے. اور آپ کو جو پیسے ملے ہیں اس سے بھی نہیں آپ پرچیز کر رہے، جو IMF نے دیے، ورلڈ بینک نے دیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، باقی ملکوں نے جو پیسے دیے ہیں، وہ اگر کرونا کے لیے تھے تو کرونا کی ویکسین پرچیز کیجئے. اور آگے آنے والی دنیا میں آگے آنے والی صورتحال ایسی ہے کہ آپ اگر ویکسین نہیں لگائیں گے تو جس طرح سے پولیو کا ایشو تھا ویسے یہ بھی بن جائے گا اور آپ کا ملک بند کر دیا جائے گا. ابھی بند کر دیا، بند ہو گیا اور یہ آنے والے دنوں میں زیادہ بند ہو جائے گا. اس حکومت نے پرسیو نہیں کیا
ہم چاہتے ہیں, میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو جس طرح سے انڈیا میں ہوا ہے, لیکن میں اس دن سپائکس دیکھ رہا تھا. انڈیا ہر سپائک میں جو پہلی 2 سپائکس آئی ہیں اس میں ہمارے سے 2 مہینے پہلے ہے. ٹھیک ہے, ہم 2 مہینے بعد اس کو تقریباً وہاں پہ پہنچتے ہیں, ٹچ کر جاتے ہیں. ایسا نہ ہو جو وہاں پہ ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں فوج کا ایشو ہے, بالکل ان کو اگر بلایا تو جو بھی ڈیزاسٹر ہوگا اس میں آ سکتی ہے, لیکن ابھی ضرورت نہیں تھی. پہلے آپ خود تو فیصلے کریں, آپ کے پاس سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے, آپ فتے کاٹ رہے ہیں, آپ مطلب اس کو آپ یوز نہیں کر رہے. آپ سول ایڈمنسٹریشن کو ٹاسک دے دیں یہ امپلیمنٹ کرنا, وہ کرا دے گی. مثلا کون کرے گا؟ ایس سی ٹی سی سارا آپ کی وہی سول ایڈمنسٹریشن, اور انہوں نے اس میں ڈال دیا. پہلے انہوں نے کام اس لیے نہ کیا کہ انہوں نے وہ اپنی ڈال دی, کیا تھی وہ فورس, وہ اپنی ٹائیگر فورس. وہ ٹائیگر فورس غائب ہی ہو سر. ٹائیگر فورس کہاں ہے ویسے؟ وہ جو اس کام کے لیے بنائی تھی وہ غائب ہی ہو گئی. وہ ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھا میں گزارش, اب سوال اس پہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان پہ عدم اعتماد کیا, آپ پھر کیا ہے. آپ اس کو پہلے چانس دیں, پورا انہیں ٹاسک دیں, چانس دیں, اور وہ اگر ڈیلیور نہیں کر پائے تو بالکل آخری. دیکھیں نا اسلام آباد میں حالات اس لیے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ تگڑی ہے. مثلا ڈی سی نے بڑا کام کیا, یہاں پہ کمشنر نے بڑا کام کیا یہاں پہ اسلام آباد میں. یہاں پہ ڈی ایچ او جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا زعیم ہے, انہوں نے کام کیا. تو اسی قسم کی آپ اگر سول ایڈمنسٹریشن کو آپ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر لگائیں اور گورنمنٹ ان کو ٹاسک دے, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ جلدی کر گئے ہیں فوج کو انوالو کرنے میں؟ میرے خیال ابھی وہ سٹیج نہیں ہے. اس سے پہلے کئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. صرف لوگوں کو ڈرانا مقصود نہیں ہے. اب آپ کو کوئی پلان کرنا پڑے گا ویکسین کے لیے. پہلے تو پرچیز کرنی پڑے گی اور پھر اس کو لگانے کا بھی پلان کرنا پڑے گا, کیونکہ مائنس اس کے خلاف جو کیمپینز جیسے پولیو کے یہاں پہ چلی ہوئی ہے, اور ہمارا بنیادی طور پر جاہلیت ہے اس کی. بلکہ کئی ایسے ایم این ایز اور منسٹرز آئے ہیں کہ انہوں نے جب لگائی نا تو کچھ عرصے بعد ان کو کرونا ہو گیا, تو اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر کی مثال دیتے ہیں, لیکن وہ تو دیکھیں نا جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ نہیں. دیکھیں ایک فرق لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, یہ کوئی دوائی نہیں ہے, علاج نہیں ہے. اس نے اینٹی باڈیز پیدا کرنے ہیں, پروٹیکشن ہے وہ 6 ہفتے بعد آپ کو مثلا آپ کم از کم جو ہے آئی سی یو سے بچ جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا سادہ سوال سر آپ سے کہ آج وزیر اعظم صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو ملک جہاں پہ پہنچا ہے, جس میں آپ کو ویکسین سے کے لیے بھی اور کرونا سے بچانے کے لیے بھی فوج کو بلوانا پڑتا ہے, اس میں بیسیکلی آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ نے اگر ماضی میں ایکٹنگ نہ کی ہوتی تو آج شاید یہ معاملات اتنے یہاں تک نہ پہنچتے. تو ذمہ دار بہرحال آپ ہی ہیں. بہت شکریہ چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا بڑا سیدھا سا جواب تو یہ ہے, یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ ماضی میں کتنی ایکٹنگ کی گئی اور اس کا کتنا نتیجہ پاکستان کی عوام کو ملا, اور وہ کتنے خوشحال تھے, اور موجودہ دور میں کتنی ایکٹنگ ہو رہی ہے اور اس کا کیا نتائج نکل رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام کہ آج کیا مسائل ہیں اور آج کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی عوام جو ہے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. جو آپ کے چینلز دیکھتے ہیں, جو آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں, وہ یہ فیصلہ کریں گے ایکٹرز پچھلے دور میں تھے یا ایکٹرز آج موجود ہیں. باقی جہاں تک یہ ہے جی کہ ہر معاملے کو پچھلی حکومتوں میں پھینکنا, یہ تو خیر اس حکومت کا شروع سے ہی ایک آپ یہ کہیں کہ وتیرہ رہا ہے, جو ابھی تک قائم ہے. 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ اپنی تمام نالائکیاں اور نااہلیاں یہ سابقہ حکومتوں کے اوپر پھینک رہے ہیں. اور اب تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو وزراء ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں جناب کہ سابقہ حکومتیں ذمہ دار تھیں, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر پوری معلومات دی جاتی ہیں کہ یہ وزیر 15 دفعہ وزارت میں رہا, اس نے 6 دفعہ وزارت لی, اس نے 8 دفعہ لی, اس نے 5 دفعہ لی, اس نے 12 دفعہ لی, اور وہی وزیر کہہ رہے ہوتے ہیں جی پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے بڑا لطیفہ تو ہے کوئی نہیں کہ جو پچھلی تمام حکومتوں میں شامل لوگ رہے ہیں آج وہ بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں جی پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں. تو اس کا فیصلہ بھی پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے, ان میں اہلیت کتنی ہے, ان میں نالائکی کتنی ہے, انکمپیٹنس کتنی ہے, اور اس کا آگے جو خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہے ہیں وہ کس شکل میں بھگت رہے ہیں. ابھی انڈیا کی جو بات آپ نے کی ہے, اچھا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, کہ فوج کو بلوانا ٹھیک نہیں تھا, پہلے آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ بات کس حد تک آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کو روکنا زیادہ ضروری ہے کرونا کو, بجائے اس کے کہ بعد میں فوج کو بلوایا جائے کہ خدا نخواستہ وہ زخمیوں کو اٹھاتے رہیں یا وہ لاشوں کو اٹھاتے رہیں یا وہ بیماروں کو اٹھاتے رہیں. دیکھیں اس ایشو کے اوپر کسی طرح کی کوئی
ना तो कोई सियासत है और ना इसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग है, ना किसी को करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मैंने, आपको याद होगा, आपको पहले भी एक दफा अर्ज की थी, आज दोबारा दरखास्त करता हूँ कि आप कोरोना के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम्स करें। हर दूसरा तीसरे प्रोग्राम में आप माहिरीन को बुलाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, और अपोजिशन भी पूरी कोशिश कर रही है कि हम जितना भी अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें हम करें। फौज को जहां तक बुलाने का ताल्लुक है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जैसे चौधरी मंजूर साहब ने बात की कि फौज उस वक्त बुलाई जाती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फौज को तलब करती है कि जब आप ये समझें कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मामलात उनकी कंट्रोल से या पहुंच से दूर निकल गए हैं। आज अगर हुकूमत समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने फौज को तलब किया है, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें ये बहरहाल हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी टाइम ऐसा नहीं था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और आपकी इंतजामिया को ट्राई करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये फैसला वफाकी हुकूमत का है, वो अगर समझते हैं कि आज इंतजामिया बिल्कुल बेबस है। लेकिन उसमें दरअसल मसला ये है कि यूरोप के अंदर भी लॉकडाउन भी हुए हैं, फौज को भी बुलवाया गया है, कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। ये ध्यान में रखेंगे जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो जाहिर है मुल्क को बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये भी वैसे उठता है सर कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी शिकस्त मान ली है, ना आपकी टाइगर फोर्स चली, ना आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चली, ना गवर्नमेंट को बड़ा बोल्ड फैसला कर सकी, ना स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा हुआ, ना आपका जो लॉकडाउन था उसका कोई फायदा हुआ, ना आपकी जो स्ट्रेटजी है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको अपना फेलियर अब मान लेना चाहिए। लेकिन जवाब देने से पहले छोटी सी ब्रेक है, दोबारा।